کہ جب بندہ توحید بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ایبیلٹی ہو، وہ صلاحیت ہو کہ وہ توحید کو اس طرز پر بیان کر جائے سامنے والا جواب نہ دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ٹیمپلز میں ہمارے بتوں کو دیکھیں تاکہ آپ جو ہیں وہ معاذ اللہ ہماری طرف آنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، کیونکہ کافروں کی دعوت قبول کرنا، ان کے تہوار میں جانا مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان کے ٹیمپل میں، مندر میں انٹر ہوئے تو بہت سارے بت رکھے ہیں، اور آپ نے کلاڑی اٹھائی، ایک کا ہاتھ کاٹا، ایک کا ناک کاٹا، ایک کی کان کاٹا۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے سیکنڈ لاسٹ ایئر میں، مناظرہ رشیدیہ۔ مکالمہ الگ ہوتا ہے، مباحثہ الگ ہوتا ہے، اور مناظرہ الگ ہوتا ہے، باب مفاعلہ سے ہے۔ مناظرے کے اندر ایک رول یہ ہوتا ہے، اگر آپ سامنے والے کو قائل کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کو زیر کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کو جناب آپ مغلوب کرنا چاہتے ہیں، خود غالب آنا چاہتے ہیں، مد مقابل کے سامنے اس طرح کی حرکات و سکنات کریں یا ایسی باتیں کریں جس سے وہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور جب وہ اپنے توازن عقلی کو کھو دے گا وہ قرآن و حدیث کے دلائل کو بھول جائے گا، اور جب وہ قرآن و حدیث کے دلائل کو بھولے گا ہے یہ بہترین قسم کے دلائل دے کر سامنے والے کو زیر کر سکتا ہے، سامنے والے کو قائل کر سکتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ اسی طرح طرز کا معاملہ کیا کہ جب شام کو بستی کے لوگ واپس آئے تو ایک بندہ انٹر ہوا نا، جب اپنے مندر میں دیکھا ایک کا ہاتھ کٹا ہے، ایک کا کان کٹا ہے، ایک کا بازو کٹا ہے، آ جاؤ ہمارے بتوں کو کسی نے پاش پاش کر دیا۔ کہا یہ اور کسی کا کام نہیں، آزر کے بھتیجے کا کام ہے، آزر کا بھتیجا ہی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم بتاؤ یہ کس نے کیا؟ وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے علم جہاد بلند کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ نمرود نے 1,00,000 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا صرف اس خوف سے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرا تختہ الٹ دے گا۔ اس کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام نے علم جہاد بلند کیا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کس نے کیا؟ پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو، زبان والے زبان کو زبان سے ہی کاٹتے ہیں۔ کہ فرمایا کلاڑی دیکھو کس کے گلے میں ہے، جس کے گلے میں کلاڑی ہے نا اسی نے ان سب کا یہ حال کیا ہوگا۔ ابراہیم تمہیں پتا ہے یہ چل نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ ہل جل نہیں کر سکتے، تمہیں پتا ہے ان میں اتنی پاور نہیں کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ جا سکیں۔ اور یہاں پر وہ لاجواب بات کی کہ پوری قوم نمرود جواب دینے سے عاجز آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو خود کو نہیں بچا پا رہے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ جب دائیں بائیں لوگوں نے دیکھا حواس گم ہو گئے، یہ کیسی دلیل دے دی؟ جب بندے کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں یا تو وہ دست و گریبان پر آ جائے گا یا گالی گلوچ پر آ جائے گا، اور جب قوم نمرود لاجواب ہو گئی اس کے پاس آگے کوئی آنسر تھا ہی نہیں، اس نے کہا ابراہیم کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کمال طرز پر توحید کو بیان کیا، کوئی زبان درازی نہیں ہوئی، کوئی جناب غیر معقول گفتگو نہیں ہوئی، کوئی جناب اخلاقیات کے خلاف گفتگو نہیں ہوئی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے کمال طرز پر لوگوں کو سمجھایا۔ اگر آپ کسی کی خاص توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں اور میری بات کو تسلیم کریں، تو پھر پہلے سامنے والے کی دلچسپی کس بات میں ہے وہ باتیں کی جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم جو ہے کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی تارے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، فرمایا یہ جو تارا چمک رہا ہے اس کی خوبصورتی کی طرف دیکھو، اس کی چمک کی طرف دیکھو، اس کی بلندی کی طرف دیکھو، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب تارا غروب ہو گیا فرمایا یہ تو غروب ہو گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ قوم کے لوگوں نے کہا بات میں واقعی میں دم ہے، سورج تارا تو غروب ہو گیا، چھپ گیا۔ پھر دوسری بات آتی ہے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فرمایا چاند کی طرف ذرا دیکھو، یہ تو تارے سے بھی بڑا ہے، اس کی تو چمک بھی اس سے زیادہ ہے، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب چاند غروب ہو گیا فرمایا یہ تو غروب ہو گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ دن طلوع ہوا، سورج آیا، فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی، فرمایا قوم کے لوگوں دیکھو ذرا، تمہارا تارا بھی گیا، تمہارا چاند بھی گیا، سورج آیا ہے اور یہ سورج چاند تارے دونوں سے بڑا ہے۔ سوالیہ طور پر پوچھا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس کی چمک تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ بھی غروب ہو گیا۔ جب وہ غروب ہوا میں قوم کے لوگوں اب تم بتاؤ، سورج بھی چلا گیا، چاند بھی چلا گیا، تارا بھی چلا گیا، تینوں غروب ہو گئے، اور جو خود ڈوب جائے
وہ تمہیں کیسے بچا لے گا ڈوبنے سے؟ فرمایا نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا ان تمام چیزوں سے منہ پھیر کر میرے اس رب کی طرف توجہ کر لو جو ان چاند سورج کو ایک ترتیب سے، ایک حساب سے چلا رہا ہے۔ نہ کبھی چاند سورج سے پہلے آیا اور نہ کبھی سورج چاند سے پہلے آیا، نہ کبھی سورج پہلے اگتا ہے، نہ کبھی چاند پہلے جاتا ہے، نہ کبھی سورج پہلے آتا ہے۔ فرمایا جو ان کو ایک حساب مقرر سے ترتیب اور بڑی ٹائمنگ سے چلا رہا ہے، اس رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کہ دونوں باتیں رب کو اتنی پسند آئی کہ 200 سال کے بعد اللہ عز و جل نے اسے قرآن میں درج کیا اور قیامت تک کے مومنین کو بتایا، کہا دیکھو ابراہیم نے ہماری توحید کے لیے کیسی دلیلیں دی ہیں، سامنے والے کو لاجواب کر دی۔